وہ موسم خزاں کی ایک پراسرار اداس شام تھی جب حامد کی گاڑی ایک حویلی کے گیٹ کے سامنے رکی۔ کار میں برابر والی سیٹ پر اس کی بیوی گلشن اور پچھلی سیٹ پر ارشد بیٹھا ہوا تھا۔ حویلی سے تھوڑے فاصلے پر سامنے کی طرف خاصا گھنا جنگل تھا۔ اوہ، کتنی پرسکون اور پرکشش سی معصوم سی جگہ ہے، اور اداسی کیسی ہے۔ گلشن نے ایک گہرا سانس لیا۔ ارشد کے مشورے پر ہی یہ دونوں میاں بیوی یہاں آئے تھے۔ حامد کا ارشد ماتحت ہی نہیں بلکہ مشیر خاص بھی تھا۔ ارشد ایک چلتا پھرتا پرزا تھا۔ یہ حویلی بھی اسی کی دریافت تھی۔ یہ ساحلی علاقہ ہے، یہاں بارش اکثر رہتی ہے اور انوار آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گا۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک قصبہ ہے، وہاں ضرورت کی ہر شے ملتی ہے۔ آپ دونوں بے فکر ہو کر ادھر رہیں، باقی حالات میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ ارشد نے اپنی بات ختم کی۔ ارشد، تمہارا بہت بہت شکریہ، باقی کے حالات سنبھال لینا، اب تمہارے ذمے ہیں۔ اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد حویلی میں وہی ہولناک وحشت طاری کرنے والا سناٹا چھا گیا۔ دونوں اب کمرے میں تنہا رہ گئے تھے۔ گلشن کو آہٹ سی سنائی دی، جیسے کوئی چلتے چلتے رکتا ہے تو فرش پر جوتے کی ہلکی سی رگڑ بجتی ہے۔ اس نے ٹھٹک کر اپنے ارد گرد دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ جانے کیوں وہ اس آواز کو اپنا وہم قرار دینا چاہتی تھی۔ سناٹے کی گہرائی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں اچانک اسے کچن سے پانی ابل کر گرنے کی شائیں شائیں آواز سنائی دی۔ گلشن چونک کر کچن میں بڑھی اور اندر داخل ہو گئی۔ کچن کا دروازہ خود بخود ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ بند ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت کچن کا روشن دان زوردار کھٹکے سے کھل گیا اور سرد ہوا کا جھونکا اندر آ گیا۔ گلشن کے وجود نے بے اختیار جھرجھری لی اور یہ اندازہ نہ لگا سکی کہ یہ کیفیت اس کی سردی کے باعث تھی یا خوف سے۔ اچانک اسے کچن کے دروازے کا خیال آیا جو ذرا دیر پہلے خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اسے بھی اس نے باہر اچانک چلنے والی ہوا کا رد عمل بتایا کہ ہوا کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ابھی اس نے چائے کا مگ تھامے کچن سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسے کچن کے دروازے پر کسی کے قدموں کی واضح آہٹ سنائی دی۔ گلشن فطرتاً ایک نڈر خاتون تھی مگر اس وقت ماحول کے زیر اثر تھی۔ اسی ایک لمحے نے اس کو کمزور سا بنا دیا، مگر پھر بھی اس نے بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یکدم کچن کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہال کا آدھا سنسان منظر واضح تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر ہواؤں کا شور لمحہ بلمحہ بڑھنے لگا۔ اب باقاعدہ دور کہیں بجلی بھی چمکنے لگی۔ بادلوں کی گھن گرج بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ گلشن کو اچانک ارشد کی بات یاد آنے لگی۔ اس نے کہا تھا ساحلی علاقے کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں موسم بدلتے دیر نہیں لگتی۔ گلشن چائے کا مگ تھامے اپنے چاروں طرف گہری نظریں ڈالتی ہوئی ایک آرام دہ کرسی کی طرف بڑھی اور وہاں بیٹھ کر وہ پرخیال انداز میں چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ جانے کیوں اس کی نگاہیں حویلی کے داخلی دروازے پر ٹک گئی۔ ابھی وہ کرسی سے اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اچانک اسے دروازے کی طرف دیکھ کر یوں لگا جسے باہر سے اسے کھولنے کے لیے کوئی زور لگا رہا ہے۔ ایک لمحے کو گلشن کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ باہر بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور موسلا دھار بارش کا شور اور اندر لمحہ بلمحہ بڑھنے والا خوف گلشن کے اعصاب پر حاوی ہونے لگا۔ جانے وہ کون تھا جو باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گلشن کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا اور وہ اس کیفیت میں دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگی اور قریب پہنچ کر بآواز بلند آواز نکالی، کون ہے؟ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ اچانک دروازے نے لرزنا بند کر دیا، مگر گلشن کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اب بھی دروازے کے باہر موجود ہے۔ وہ گیا نہیں تھا کیونکہ دروازے کے پٹ کے نیچے چمکنے والی آسمانی بجلی کے ساتھ کسی کے سائے کی بھی جھلک آ رہی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر گلشن کو اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے پورے وجود پر ہلکی سی کپکپی طاری ہو گئی۔ پھر نہ جانے اس کے جی میں کیا آئی کہ اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر ایک دم دروازہ کھول دیا۔ ایک جھٹکے سے سامنے نگاہ پڑتے ہی اس کی سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ سامنے ایک عجیب شخص کھڑا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو تکے جا رہا تھا۔ اس کی رنگت توے کی طرح سیاہ تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے ہولناک بات جس نے گلشن جیسی مضبوط اعصاب کی عورت کو بھی ہلا کر رکھ دیا وہ اس کی انتہائی زرد آنکھیں تھیں، پلکوں سے بے نیاز کھلی ہوئیں۔
پلکیں ہی نہیں تھیں۔ کون ہو تم؟ جواب میں وہ بولا، میرا نام انوار ہے، میں یہاں کا چوکیدار ہوں، یہاں لالا جی سے ملنے آیا ہوں۔ گلشن کو اس کی آواز عجیب سی محسوس ہوئی۔ اسے اس کی بے وقت آمد پر غصہ آنے لگا۔ اس وقت کیا کرنے آئے ہو تم؟ ہمیں یہاں آئے ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں، کہاں مر گئے تھے تم؟ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے ویسے ہی سپاٹ لہجے میں کہا۔ اب ذرا کہیں گلشن کا غصہ کم ہوا تو اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اب کل ضرور آنا۔ گلشن کو اچانک ہی ہلکی ہلکی ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل بلا وجہ ہی زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ وہ چند سیکنڈ تک اسی طرح دم بخود بستر پر پڑی رہی۔ ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی گہری نیند سے کیوں اچانک جاگ گئی۔ پھر اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی۔ وہ آہستگی سے بستر سے اٹھی، کمرے میں شمعدان روشن کیا۔ اس کی لو گلشن کو پھڑپھڑاتی محسوس ہوئی۔ اس کا دل جانے کیوں ایک غیر مرئی خوف میں مبتلا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کمرے میں کوئی ہے۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ حامد کو جگا دے۔ اس نے اس ناقابل بیان خوف سے چھٹکارا پانے کی خاطر دوبارہ بستر پر لیٹنے کی کوشش کی، مگر نیند تھی ہی نہیں۔ سناٹا، ویرانی، وسوسے، یہ بھی کسی بری روح سے کم نہیں تھے۔ گلشن نے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی ایک دم دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا۔ ٹھیک اسی وقت ایک تیز چیخ کی آواز نے گلشن کے دل کو بری طرح سے دھڑکا دیا۔ چیخ اتنی زوردار اور واضح تھی کہ اسے اپنے وہم پر یقین آ رہا تھا۔ دوبارہ بستر سے اٹھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ چیخ حویلی کی پچھلی طرف سے ابھری ہے۔ اس کے کمرے کا ایک دروازہ اور کھڑکی پچھلی سائڈ پر کھلتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی طرف بڑھی اور آہستگی سے کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر جھٹ سے دونوں پٹ کھول دیے۔ ہلکی سی ٹھنڈ کا احساس اسے اپنے چہرے پر ہوا اور اسے بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ باہر ہر سو دھند، تاریکی کا راج تھا، البتہ آسمان برسنے کے بعد قدرے صاف ہو چکا تھا، جبکہ ٹمٹماتے تاروں کی روشنی میں فضا عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اچانک وہ چونکی۔ ذرا سی دور اسے بانس اور بیری کے درخت کے پاس اس جنگل میں ایک قدیم طرز کی عمارت کا خاکہ نظر آیا۔ وہ سانس روکے، ہلکی ہلکی سانس لیتے ہوئے اس سائے کو تکتی جا رہی تھی۔ اس پرانے طرز کی عمارت کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ چیخ اسی عمارت سے ابھری ہے۔ تب پھر اچانک دوسری بار چیخ کی آواز ابھری۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ چیخ بڑی کرب انگیز تھی، بہت درد تھا۔ اس چیخ میں ایک فریاد اور ناقابل بیان سی اذیت تھی۔ اس کے بعد پھر تیسری بار چیخ ابھری، مگر اس بار نسبتاً آواز ذرا دھیمی تھی۔ پھر اچانک ہی گلشن کو ایسے لگا جیسے کوئی سسک سسک کر رو رہا ہے۔ اس پراسرار حویلی کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ وہ چیخیں اب واضح طور پر سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ تب ہی اگلے لمحے گلشن نے اپنا دل ذرا مضبوط کیا اور ہوش میں آ گئی۔ حواس بحال کر کے اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اب ان چیخوں کا کھوج لگانا چاہتی تھی۔ اس نے گرم شال اوڑھی اور ٹارچ سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے نکلی اور اپنی حویلی کا دروازہ کھول کر باہر اندھیرے میں آ گئی۔ گلشن کے اندر کس طرح اتنی ہمت پیدا ہو گئی؟ وہ تو اس قدر اندھیری رات میں اس پرانی حویلی نما عمارت کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ حیران تھی، آخر یہ چیخیں کس کی ہیں؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس تاریک رات کے ویرانے میں کیوں چیخ رہا تھا، کیوں رو رہا تھا؟ دفعتاً اسے پھر سے کسی کے چیخنے اور باقاعدہ چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ اس عورت کی آواز کے بعد پے در پہ چلانے اور رونے کی آوازوں میں سے ایک سے زائد افراد کی آوازوں کی ملاوٹ تھی۔ گلشن کا دل ایک بار پھر خوف کے مارے لرزنے لگا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں آیا کہ فوراً یہاں سے لوٹ جائے، مگر ایسا نہیں کیا۔ چلتے چلتے اگرچہ ایک لمحے کو اس کے قدموں کی رفتار دھیمی ضرور ہوئی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی نظریں سامنے بنی عمارت پر جمی ہوئی تھی۔ پھر وہ ذرا قریب پہنچی تو ایک لمحے کو رک گئی۔ ٹارچ کی روشنی چاروں طرف کر کے بغور تکنے لگی۔ اسے اس پرانی عمارت کے پہلو میں ایک چھوٹا سا گھر بھی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں گلشن کو ایسا لگا کہ چیخوں کی آواز عمارت سے نہیں بلکہ اس مکان سے آ رہی ہے۔ وہ مکان چھوٹا تھا، بمشکل 2 کمروں کا تھا، جس کی چھت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اچانک اسے پھر سے کسی کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا۔
چیخ کی آواز پرانی عمارت کے بجائے اس کے برابر میں بنے مکان سے آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ گرتے گرتے بچی، کیونکہ یہ چیخ اب سامنے پرانی عمارت سے سنائی دی۔ یہی وہ اصل چیخ تھی جسے گلشن نے اپنے کمرے سے سنا تھا۔ پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اس مکان کے اندر سے بھی بدستور کسی کے رونے اور سسکنے کی گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ کیا راز تھا کہ اس گھر سے بھی اور اس عمارت سے بھی چیخیں آ رہی تھی؟ بیک وقت دو جگہوں سے چیخنے اور رونے کی آوازوں نے گلشن کو سخت پریشان کر دیا۔ پراسرار عمارت، اب سناٹا چھا گیا تھا اس پر۔ گلشن نے پہلے مکان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اچانک اندر سے غسیلی آواز سنائی دی۔ بکواس کرتی ہے، مچا شور، مچا، میں نہیں گھبرانے والا۔ گلشن اس مردانہ آواز پر بری طرح چونکی، کیونکہ یہ آواز اسے جانی پہچانی لگی۔ پہلے تو اسے ذرا ڈر لگا، مگر پھر اسے اس شخص پر غصہ آنے لگا جو شاید اپنی بیوی پر تشدد کر رہا تھا۔ یہ وہی زرد آنکھوں والا چوکیدار تھا جس سے گلشن کی پراسرار انداز میں ملاقات ہوئی تھی۔ آخرکار گلشن نے زور سے دروازہ بجایا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور چوکیدار انوار کا چہرہ ابھرا۔ اس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا، مگر گلشن کو سامنے دیکھ کر وہ ایک دم بھیگی بلی بن گیا۔ آپ یہاں کیسے مالکن؟ گلشن نے ایک ناگوار سی نگاہ اس پر ڈالی۔ پھر اسے اس کی پچھلی طرف ایک غمزدہ عورت نظر آئی۔ ہٹو یہاں سے، کیوں مار رہے ہو اس بیچاری کو؟ نہیں نہیں، کچھ نہیں، چپ ہو جاؤ۔ اگر دوبارہ اس پر ظلم کیا تو خیر نہیں تمہاری۔ پھر وہ اس کی بیوی کی طرف مڑی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی نجمہ۔ نجمہ، کل سے میرے پاس آنا حویلی میں، سمجھی؟ وہاں کام ہے مجھے تم سے۔ اسی دوران گلشن کی نگاہیں ایک طرف کھڑے انوار سے ٹکرائیں اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے وجود میں لاتعداد چیٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انوار کی گہری نظریں اس کو دیکھ رہی تھی، اس پر جمی ہوئی تھی، اور ان نظروں میں بہت غصہ تھا۔ اس کی سرسراتی نظریں گلشن کو اپنے وجود کے پار محسوس ہوئیں۔ وہ کچھ کہے بنا باہر آ گئی۔ انوار نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ پھر جب گلشن نے اپنی حویلی کی جانب قدم بڑھانے چاہے تو اچانک نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے پرانی حویلی کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ چند ہی قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے تھی۔ اس کو یقین تھا کہ پہلی ہولناک چیخ اس نے جو اپنے کمرے میں سنی تھی وہ اسی پرانی حویلی سے آئی تھی۔ ویسے بھی جانے کی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حویلی کے اندر جائے۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ پھر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ نظر آنے والی کوئی شے اسے حویلی میں کھینچ رہی ہے۔ حویلی کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ دروازے کو ہلکا سا ابھی اس نے اندر دھکیلنے کے لیے ہاتھ ہی لگایا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ رونے اور سسکنے کی آوازوں میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مرد اور عورت کسی کونے میں بیٹھے رو رہے ہوں۔ آخر گلشن نے ہمت کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اندر قدم رکھا۔ ابھی اس نے ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا کہ بہت ساری چمگادڑیں اڑتی ہوئی چیختی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئیں۔ خوف نے اب اس کے پورے وجود میں گھر کرنا شروع کر دیا، مگر گلشن کی آنکھیں اس وقت دہشت کے مارے پھیل گئیں جب اس نے دیکھا کہ ٹوٹی پوٹی دیواروں کے ساتھ الٹی چپکی ہوئی چمگادڑوں کی گردنیں غائب ہیں۔ کسی کے سر نہیں تھے۔ خون ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے نلکے کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ بے اختیار گلشن کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور اس نے بے تحاشا واپس اپنے حویلی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ گلشن ہانپتی کانپتی واپس حویلی پہنچی۔ اس کا سارا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے ہوش بحال ہوئے اور وہ بیڈ پر گر گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ پیاس کی شدت سے اس کا حلق سوکھ کر کاٹا ہو رہا ہے۔ اس نے 2 گلاس پانی پیا۔ رات کے آخری پہر میں وہ داخل ہو چکی تھی۔ جب بستر پر حامد کے برابر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ اس پرانی حویلی میں ابھرنے والی کسی مرد اور عورت کی رونے کی آوازوں کے بارے میں اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ کون تھے؟ جبکہ گلشن کا ارادہ خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سننے کا تھا۔ ابھی وہ اس مقصد کے لیے کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک دروازے پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ ایک بار گلشن کا دل دھڑکا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ حامد سامنے کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گلشن کو خاموش نظروں سے دیکھنے کے بعد بغیر بات کیے دوبارہ لوٹ گیا۔ گلشن کو جانے کیوں ایسا لگا جیسے حامد کمرے میں اس کی موجودگی کی تسلی کرنے آیا تھا۔
حامد کی اس حرکت سے گلشن کو مزید کریت لگ گئی۔ پھر وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر کوریڈور میں آ گئی۔ اس وقت دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ہال کمرے سے حامد اور ارشد کے دھیمے دھیمے لہجے کی آواز آ رہی تھی۔ گلشن بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی، ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ سر، معاملہ بہت ہی نازک ہوتا جا رہا ہے۔ اسد اور فیصل کچھ زیادہ ہی گلے کو آنے لگے ہیں۔ اب ان دونوں بوڑھے گدھوں نے آپ کا کھلے عام نام لینا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے استعفیٰ دے کر غلطی کی، کیونکہ جب تک میرے بدن پر وردی تھی یہ دونوں بوڑھے خاموش تھے۔ ارشد، کہیں ایسا تو نہیں کہ شک مجھ پر جا رہا ہے؟ سر، آپ نے جو اپنی طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کیا، اسی بنا پر آپ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ البتہ ان دونوں بوڑھوں کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ ارشد اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ حامد بولا، ویسے اختر اور فاطمہ کی لاشوں کا کیا ہوا؟ وہ پولیس کے ہاتھ لگیں یا نہیں؟ یہی تو حیرانی کی بات ہے سر۔ کم از کم ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ان دونوں کی لاشیں ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگی اور نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ ادھر سن گن لیتی ہوئی گلشن دونوں کی گفتگو سن کر گمسم ہو گئی۔ کوئی پراسرار چکر تھا جس کی بڑی رازداری سے پردہ داری کی جا رہی تھی۔ گلشن جتنا سوچتی اتنا ہی اس کی تشویش بڑھتی جاتی۔ اس سارے چکر میں گلشن کو سب سے زیادہ پراسرار اور مشکوک شخصیت چوکیدار انوار کی محسوس ہوئی۔ انوار کا نام ذہن میں آتے ہی جانے کیوں گلشن کے اندر تلخی سی پھیل جاتی۔ اچانک گلشن ایک آواز پر ٹھٹکی۔ یہ آواز بالکل مدھم تھی، جیسے دور کہیں شادیانے بج رہے ہوں، جیسے کوئی بارات آ رہی ہو۔ گلشن کو حیرانی ہوئی، بھلا اس ویرانے میں یہ شہنائیاں کیسی؟ یہ آواز کھڑکی کی طرف سے آئی تھی۔ گلشن آہستہ سے کھڑکی کے قریب آ کر ایک طرف پٹ کھولنے لگی تو سامنے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ سامنے درختوں کے جھنڈ میں گھری ہوئی وہ پرانی حویلی اس وقت روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس پرانی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ گلشن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگی، اس ویرانے اور پرانی حویلی میں بھلا کس کی شادی ہو رہی ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ شادی آنے کی آوازیں اب کافی واضح ہو گئی تھی۔ گلشن نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ بند کیا اور آوازیں دھیمی پڑ گئیں۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی باہر آئی اور پرانی حویلی کی طرف چل پڑی۔ حویلی کی طرف آنے والی آوازیں کافی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر اس نے باراتیوں کو دیکھا تو حیرت بھری نظروں سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ لوگوں کے چہروں سے خوشیاں پھوٹ رہی تھیں۔ ان میں مردوں کے علاوہ جوان عورتیں اور لڑکیاں، بلکہ ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ اور پھر اچانک ایک بڑی سی سجی سنوری کار وہاں آ کر رکی اور اس میں سے دلہا دلہن اترے۔ لوگوں کی جھرمٹ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ گلشن ابھی تک حیرت میں مبتلا تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا اس ویرانے میں یہ اتنے سارے لوگ کدھر سے آ گئے، اور وہ بھی اس پرانی حویلی میں۔ یہ کون دلہا دلہن تھے جن کی یہاں شادی ہو رہی تھی؟ گلشن نے ایک بنی سنوری عورت سے پوچھا، یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اس عورت نے عجیب سی نظروں سے پہلے گلشن کو دیکھا اور پھر عجیب سرسراتے لہجے میں صرف اتنا بولی، یہ اختر اور فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت حویلی کے اندر چلی گئی اور گلشن اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ اختر اور فاطمہ، یہ دونوں نام تو اس نے حامد اور ارشد کی زبانی سنے تھے، مگر وہ تو ان کی لاشوں کا ذکر کر رہے تھے۔ تو پھر یہ دلہا دلہن اختر اور فاطمہ کون تھے؟ گلشن نے جھرجھری لی۔ اسے یوں لگا ایک بے نام سا خوف اسے جگڑنے لگا ہے۔ گلشن کے دل میں آئی کہ وہ حویلی کے اندر جائے، مگر پھر جانے کیوں وہ کچھ سوچ کر واپس پلٹ آئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنی حویلی میں آ گئی اور کمرے میں آ کر اپنے شوہر حامد کو جگانے لگی۔ حامد، جلدی جاگو، دیکھو باہر بارات آئی ہے، وہاں دیکھو پرانی حویلی میں کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، اس ویرانے میں کس کی شادی ہو رہی ہے؟ حامد نے بیزاری سے کہا اور پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر گلشن نے اسے پھر سے اٹھا دیا اور کھڑکی کے پاس لے آئی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ وہ دیکھو اس حویلی میں، آواز اس کے حلق میں ہی اٹک گئی، کیونکہ باہر پرہیبت تاریکی تھی، سناٹا طاری تھا۔ کوئی بارات نہیں تھی، کوئی گہمہ گہمی نہیں تھی، دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا شادیانے کا۔ پرانی حویلی میں ویسی ہی ویرانی اور پراسرار خاموشی طاری تھی۔ اس نے حامد کو دیکھا۔
وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، بلا وجہ میری نیند خراب کر ڈالی۔ گلشن ابھی تک حیرت کے سمندر میں تھی۔ کہاں گئے وہ لوگ اور وہ باراتی؟ وہ سب کہاں گئے؟ وہ سب لوگ کہاں گئے؟ وہ عجیب انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، یہ وہم نہیں ہو سکتا، وہ پاگلوں کی طرح بولی جا رہی تھی۔ حلق سوکھ رہا تھا، دماغ کی رگوں میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے کتنے گلاس پانی پی لیا۔ جس بارات اور سجی سوری حویلی کو گلشن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ پل بھر میں کس طرح ایک پرہیبت ویرانی میں تبدیل ہو گئی۔ ابھی وہ اپنا سر تھامے پریشان سی کھڑی تھی، اچانک کھلی ہوئی کھڑکی سے دوبارہ شادیانے بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بری طرح چونکی اور وحشت زدہ ہو کر کھڑکی کی طرف آ کر جب اس نے سامنے دیکھا تو سانس جیسے اس کے سینے میں اٹک گیا۔ وہی بارات، روشن روشن منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں کچھ نہیں تھا، پھر یہ سب اچانک؟ کہیں میں واقعی کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے حیران اور پریشان ہو کر سوچا، پھر اپنی کلائی پر دانت سے کاٹا تو تکلیف کا احساس ہوا۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہے، یہ کیا اسرار ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بغور سامنے دیکھا۔ بارات کا شور اب دھیما پڑ گیا، لوگ اب واپس لوٹ رہے تھے، روشنی بھی بجھ گئی۔ شاید چند لوگ اندر حویلی میں دلہا دلہن کے ساتھ موجود تھے۔ حویلی پر سناٹا چھا گیا۔ گلشن کچھ سوچ کر باہر تاریکی میں آ گئی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ پرانی حویلی کے قریب آ کر کچھ دیر رکی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ پرانی حویلی پر سناٹا طاری تھا، تاہم اب بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں ایک شادی کی تقریب ہوئی تھی۔ گلشن نے ذرا دیر رک کر دھڑکتے دل کے ساتھ آگے قدم بڑھا دیے اور پھر کپکپاتے قدموں سے حویلی کے بڑے دروازے پر آ کر رکی اور لرزتے ہاتھوں سے دروازے کو اندر دھکیلا۔ اندر ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ یہ روشن تھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ گلشن نے اندر قدم رکھ دیا۔ ایک طرف کمرے میں کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گلشن کا دل خوف سے جکڑا ہوا تھا مگر ایک انجانی قوت تھی کہ اس کے قدم اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے کا دروازہ مکمل بند تھا، جس کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ اندر سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان آوازوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اندر ایک عورت اور ایک مرد موجود ہے۔ کیا یہ دلہا دلہن تھے؟ اس کے ذہن میں ابھرا یہ سوال۔ پھر دروازے کے قریب پہنچ کر ذرا رکی اور پکارا، کون ہے؟ اس کے پکارنے کی دیر تھی کہ اچانک اندر گہری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی کہ جیسے اندر کوئی موجود نہ ہو۔ پھر ٹھیک اسی لمحے حویلی میں اندھیرا چھا گیا، جیسے اچانک بجلی چلی گئی ہو۔ گلشن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا مگر اس نے دیکھا کہ اندر کمرے میں روشنی برقرار تھی۔ ایک لمحے کو گلشن کا پھر دل دھڑکا، وہ اس منحوس جگہ سے فرار ہو جائے، مگر اس کے قدم جیسے کسی نے پکڑ لیے۔ کوئی انجانی اور نہ دکھنے والی طاقت اسے کمرے کے اندر اکسانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور پھر اگلے ہی لمحے گلشن کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ایک مسیری پڑی تھی جسے بڑے خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ گلشن نے دیکھا مسیری پر پھولوں اور رنگین جھالروں کی سیج بنی ہوئی ہے۔ یقیناً دلہا دلہن اندر موجود تھے۔ ایسے میں گلشن کو یہ بات اس کے خلاف لگی۔ وہ فوراً واپس جانے کے لیے مڑی۔ وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ ایک عورت کی آواز نے اسے پیچھے سے پکارا، واپس کیوں جا رہی ہو؟ لوٹ آؤ، دیکھو ہماری شادی ہے، دیکھو ہماری شادی کو۔ گلشن کے قدم اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ اس نے کھڑے کھڑے آہستگی سے گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا تو جیسے پتھر کی بن گئی۔ وہ منظر اتنا خوفناک اور ڈراؤنا تھا کہ گلشن کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل پائی۔ سامنے مسیری پر زرق برق لباس میں دلہا دلہن بیٹھے تھے مگر ان دونوں کے سر ان کے کندھوں سے الگ تھے۔ پھر ان دونوں دلہا دلہن نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھاتے ہوئے گلشن کو اپنی طرف بلایا۔ تب نہ جانے کس طرح گلشن کے حلق سے چیخ بلند ہوئی اور وہ اندھا دھند دوڑتی ہوئی کمرے اور پھر حویلی سے باہر آ گئی۔ باہر پہنچ کر جب اس نے صدر دروازے کی چند سیڑھیاں اترنے کے لیے پاؤں رکھا تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چاند کی ٹھنڈی روشنی میں اس نے پیروں کے نیچے دو کٹے ہوئے سر پڑے دیکھے۔ ایک سر عورت کا تھا اور کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا
اور دوسرا سر کسی مرد کا تھا جس کی پلک جھپکاتی آنکھیں گلشن کو اپنے وجود میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گلشن نے مارے دہشت کے چیخ ماری اور چھلانگ لگا دی۔ دونوں کے کٹے ہوئے سروں کو پھلانگنے کی صورت میں وہ زمین پر آ گری، مگر پھر اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی اور گرتے ہی اٹھ کر دیوانہ وار چیختے چلاتے ہوئے اپنی حویلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اپنے پیچھے اسے رونے، چیخنے، چلانے، ڈراؤنی اور پھر شیطانی قہقہوں کی آوازیں آنے لگی۔ کوئی زور زور سے ہنس رہا تھا اور وہی مرد اور عورت تھے، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ وہ کسی نہ کسی طرح گرتی ہوئی حویلی پہنچی اور کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پلکیں جھپکاتی آنکھیں گلشن کو ابھی تک نہیں بھولی تھیں۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگی، یہ سب کیا میرا وہم تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صبح ہو چکی تھی۔ یہ اسی روز شام کا ذکر تھا۔ حامد اندر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ گلشن اٹھ کر دروازے تک آئی، اسی لیے گلشن نے دروازہ خود ہی کھولا۔ سامنے انوار کھڑا تھا، گلشن کی طرف تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی۔ کچھ عجیب سی بات لگی اسے۔ تھال پر ریشمی رومال ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جی مالکن، یہ کچھ کشمیری سیب ہیں اور مالٹے توڑے تھے، سوچا آپ کے لیے لے آؤں۔ گلشن نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھال لے لیا۔ پھر کہا، آج نجمہ نہیں آئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ جی، وہ ذرا بیمار ہے، سر میں درد تھا، اس نے زرد آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کل رات یہاں پرانی حویلی میں کس کی شادی ہو رہی تھی؟ شادی؟ اس ویرانے میں؟ اس پرانی اور آسیب زدہ حویلی میں؟ بھلا کون بیوقوف شادی کرے گا؟ گلشن کے لبوں سے نکلا۔ پھر وہ اندر آ گئی۔ تھال جو اس کے ہاتھوں میں تھا خاصا وزنی معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک نہ جانے کس طرح تھال کے اوپر ڈھکا ہوا ریشمی رومال پھسل کر نیچے گر پڑا۔ گلشن کی جو نظر تھال پر پڑی تو خوف اور دہشت سے اس کی حلق سے چیخ نکل گئی۔ تھال میں اختر اور فاطمہ یعنی دلہا اور دلہن کے سر رکھے ہوئے تھے۔ تھال گلشن کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ وہ دونوں خون بہاتے کٹے سر فٹ بال کی طرح دور تک لڑکتے چلے گئے۔ گلشن چیختی چلاتی ہوئی کمرے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اندر اسی وقت حامد اس کی چیخ سن کر بدحواس نکل پڑا۔ گلشن اس سے لپٹ گئی۔ حامد، وہ دیکھیں وہاں، وہ سر کٹے ہوئے۔ کیا ہوا؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کس لیے چلا رہی ہو؟ کیا دیکھ لیا تم نے؟ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہاں پر کوئی کٹے ہوئے سر نہیں تھے، بلکہ تھال الٹا ہوا تھا اور بڑے بڑے سرخ سیب اور مالٹے بکھرے ہوئے تھے۔ حامد کو اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ اسی وقت ارشد گھر میں داخل ہوا، بہت خوش تھا۔ سر مبارک ہو، دشمنوں کا منہ کالا ہو گیا۔ اس بات پر حامد بھی کھل اٹھا۔ اچھا، کیا ہوا بتاؤ تو ذرا۔ اختر اور فاطمہ کے قتل کا معاملہ داخل دفتر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب تمہاری حکمت عملی کامیاب رہی؟ جی سر۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں سے میں واپس جا سکتا ہوں؟ نہیں سر، ابھی معاملہ پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں۔ پھر حامد کو جیسے کچھ یاد آیا۔ وہ ارشد سے بولا، میں نے تمہیں اپنی ایک نیلی ڈائری لانے کو کہا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر ارشد کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس نے ایک نظر پہلے گلشن پر ڈالی اور پھر حامد سے کہا، سر وہ مجھے گھر میں کہیں نہیں ملی، وہ میرے ہاتھ لگی ہی نہیں۔ کیا؟ پریشانی کے باعث حامد کا منہ کھل گیا۔ گلشن نے بغور اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا، تم جانتے ہو میرے لیے وہ ڈائری کتنی اہم تھی، کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اور پھر وہ عجیب نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں۔ گلشن کو حامد کا لہجہ بہت برا لگا۔ وہ وہاں سے کمرے میں آ گئی۔ اب اس کا ذہن اس نیلی ڈائری پر اٹک گیا تھا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اسی منحوس حویلی سے وہی مخصوص چیخ بلند ہوئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سامنے اس نے دیکھا۔ اچانک اس کی نظر حویلی کے دروازے پر پڑی۔ وہ بری طرح سے حیرت میں ڈوب گئی۔ اس نے دیکھا دروازہ آہستگی کے ساتھ کھلا ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کا دل خوف کے مارے دھک سے رہ گیا۔ کوئی دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ دو افراد کا سایہ تھا۔ زرق برق لباس میں وہ دلہا دلہن کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ گلشن نے غور سے دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ یوں بڑھتے آ رہے تھے جیسے سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔ وہ دونوں سیدھا
اس کی کھڑکی کی طرف آ رہے تھے۔ دور کہیں مدھم مدھم سی شہنائیاں بجنے کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ انتہائی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ گلشن کو تو جیسے سکتہ ہو گیا، پھر نہ جانے اس میں کیسے ہمت پیدا ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کا آخری وقت ہے۔ ٹھک ٹھک، اچانک باہر سے کسی نے کھڑکی پر دستک دی۔ گلشن کا پورا وجود اب بری طرح لرزنے لگا۔ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی، مگر گلشن نے کھڑکی نہیں کھولی اور پیٹھ کے بل بند کھڑکی کے ساتھ چپکی رہی۔ تب پھر اچانک اس کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ بے اختیار گلشن کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ کسی نے باہر سے کھڑکی کو اندر کی طرف دھکیل کر کھولا، اور جس کے زور پر گلشن چند قدم آگے لڑکھڑا گئی۔ اس نے کیا دیکھا کہ وہی دونوں سرکٹے دلہا دلہن کھڑکی کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ پھر لباس سے جو دلہن محسوس ہو رہی تھی، اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑکی کے اندر کوئی شے اچھال دی۔ اس کے بعد وہ دونوں وجود غائب ہو گئے۔ گلشن جیسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک نیلے رنگ کی ڈائری تھی، اختر اور فاطمہ مرڈر کیس۔ گلشن پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اس ڈائری کو اٹھایا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، اب تک میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جو بھی کیس حل کیے ہیں وہ زیادہ تر قتل کے حل کیے ہیں، مگر مجھے کیا معلوم تھا ایک دن اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی کہانی مجھے یہیں لکھنی پڑے گی۔ یہ لکھائی حامد کی تھی۔ وہ پڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آگے لکھا ہوا تھا، میں سیٹھ اسد کی بیٹی فاطمہ سے پیار کرتا تھا، مگر افسوس یہ پیار یک طرفہ تھا۔ فاطمہ مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی۔ میری طبیعت بھی ضدی اور خود سر تھی۔ جب اس نے فیصل کے جوان سالہ بیٹے اختر کے سامنے میری ایک دن بھری تقریب میں بے عزتی کر ڈالی تو میں نے ان دونوں کو مزہ چکانے کا فیصلہ کر لیا، اور کچھ دنوں بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب وہ دونوں ہنی مون کے لیے ایک پرفضا اور قدرے ویران علاقے میں گئے تو میں نے بڑی صفائی کے ساتھ دونوں کو قتل کر ڈالا اور ان دونوں کے سر کاٹ کر دھڑ سے الگ کر دیے تاکہ کسی کو لاش کی شناخت نہ ہو سکے۔ گلشن نے ابھی یہاں تک ہی پڑھا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا چھانے لگا۔ پورا ہال اسے گھومتا دکھائی دینے لگا۔ اس کی سانسوں کی رفتار لمحہ بلمحہ تیز ہوتی چلی گئی۔ حلق سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے ایک سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی، اچھا تو یہ ڈائری تمہارے پاس ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے حامد کھڑا تھا۔ اس کی طرف سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر گلشن اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ غصے سے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ تم قاتل ہو، اختر اور فاطمہ کو قتل کر کے مار ڈالا۔ غم اور غصے کی شدت سے بمشکل اپنے شوہر سے بولی تو حامد نے آگے بڑھ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت اور غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، اور وہ صفاک لہجے میں بولا، اب میں تمہیں بھی ختم کر دوں گا، مار ڈالوں گا تجھے بھی۔ گلشن کی آنکھوں میں یکدم دہشت آ گئی اور وہ اپنا گلا چھڑوا کر تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف لپکی۔ حامد کو شاید گلشن کی اچانک مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ وہ کسی درندے کی طرح اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور گلشن کسی پاگل کے انداز میں چلاتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر کی طرف لپکی۔ دیوانہ وار اس کے قدم پرانی حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ حامد بھی موت کا پروانہ لیے اس کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ گلشن گرتی ہوئی حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر جان بچانے کی خاطر دروازہ بند کرنا چاہا، مگر حامد کسی زخمی درندے کی مانند دروازہ دھکیلتا ہوا اندر آ گیا، اور اس نے گلشن کو تھپڑ مار کر فرش پر گرا دیا۔ گلشن کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی۔ حامد اب اس کے اوپر سوار ہو کر اس کا گلا دبانے لگا۔ حامد، مجھے مت مارو، میں تمہاری بیوی ہوں، گلشن خوف اور دہشت کے باعث بولی۔ آواز اب اس کے حلق میں دب گئی اور اس کا دم گھٹنے لگا، مگر حامد اس کو تو قتل کرنے پر پوری طرح وہ پاگل ہو رہا تھا۔ تب پھر اچانک جانے کدھر سے وہ سرکٹے ہوئے انسان وہاں نمودار ہوئے۔ وہ دونوں مرد اور عورت تھے جنہوں نے ہاتھوں میں اپنے اپنے سر تھام رکھے تھے۔ وہ اختر اور فاطمہ تھے۔ ان دونوں سرکٹے اختر اور فاطمہ نے اپنے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سروں کو اٹھا کر حامد کی طرف اچھال دیا۔ حامد کی گرفت اب گلشن پر ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ وہ دونوں کٹے ہوئے سر حامد کے چہرے سے ٹکرائے۔ وہ چیخ مار کر پیچھے گرا۔
تب اختر اور فاطمہ کے سر حامد کی طرف لپکے۔ اب ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چھرے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے حامد کو فرش پر لٹا دیا اور حامد کو ان سروں کی گرفت سخت محسوس ہوئی۔ حامد، ہمیں پہچان، تو نے ہی ہمارا سر کاٹا تھا نا؟ اب تیرا سر بھی تیرے دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ حویلی کے کمرے میں ان کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ادھر گلشن بھی کچھ ہوش میں آ چکی تھی۔ پھر اس نے ایک روح کو دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ان دونوں کٹے ہوئے سروں نے حامد کو ذبح کر کے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ حویلی حامد کی خرخراتی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ اس کے سر کے بغیر دھڑ ماہی بے آب کی طرح، کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ سارے فرش پر خون ہی خون پھیل چکا تھا۔ گلشن اس دہشت